آج کی کہانی کا آغاز ہم اس شخص سے کرتے ہیں جو اپنی بیوی کے ہاتھوں ہی بے رحمی سے مارا گیا۔ جی ہاں، گلا کاٹ دیا گیا اور اس کے جسم کو کاٹ کر دریا میں بہا دیا گیا۔ آخر یہ ظلم اس دھرتی پر کیوں ہوا؟ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی اس عیاش اور حسن پرست انسان کی ہے جو کہ شادی شدہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیوی اور ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ اس کے باوجود اس کی گندی نظریں ہر وقت اپنی سالی پر لگی رہتی تھی۔ اس کی خواہش ہوتی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنی سالی سے شادی کر لوں۔ اس کی سالی کا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا کیونکہ گاؤں ایک گھر قریب تھا۔ کبھی کبھار وہ ان کے گھر رات تک گزار لیا کرتی تھی۔ تقریباً 1 سال تک وہ شخص اپنی سالی کو ورگلاتا رہا اور سبز باغ دکھاتا رہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں اپنی زمین اور جائیداد سب تمہارے نام کر دوں گا۔ حالانکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اس کی سالی بد کردار ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنانا چاہتا تھا۔ ایک دن اس شخص کی بیوی اور بیٹی کپڑے سلوانے گئی ہوئی تھی۔ وہ شخص گھر میں اکیلا تھا کہ اچانک اس کی سالی گھر میں داخل ہوتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ میری بہن کہاں ہے؟ جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ وہ درزانی کے پاس گئی ہوئی ہے۔ جواب میں سالی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں بھی وہیں چلی جاتی ہوں کہ اتنی ہی دیر میں وہ اپنی سالی کا بازو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ اب تو مان جاؤ، مجھ سے شادی کر لو۔ سالی جواب میں کہتی ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ میں اس گاؤں میں کتنی بدنام ہوں، لیکن تم پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی جواب میں کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کروں گی، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ وہ شخص جواب میں کہتا ہے کہ تم حکم کرو، میں تمہاری ہر شرط پوری کروں گا، تم کہو تو میں تمہاری خاطر جان بھی دے دوں گا۔ سالی جواب میں کہتی ہے کہ تم تو فی الحال میری شرط پوری کرو، جب جان کی ضرورت پڑی تب وہ بھی تم سے مانگ لوں گی۔ وہ شخص مسکرا کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری جان، بتاؤ کیا شرائط ہیں؟ سالی جواب میں کہتی ہے کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دو۔ وہ شخص مسکرا کر کہتا ہے کہ تم سمجھو کہ تمہاری یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئی۔ وہ شخص اپنی سالی سے پوچھتا ہے کہ تم اب خوش ہو؟ سالی جواب میں کہتی ہے ہاں میں خوش ہوں۔ وہ شخص مسکرا کر کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اب مجھے خوش کرو۔ سالی جواب میں کہتی ہے اب اور کیسے خوش کروں، شادی کے لیے تو راضی ہو ہی گئی ہوں۔ وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اٹھو میری جان، میرے گلے لگ جاؤ، آخر تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے۔ وہ دونوں گلے مل ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کی بیوی اور بیٹی موقع پر پہنچ جاتی ہیں۔ بیوی اور بیٹی یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ بیوی چلاتی اور گالیاں دیتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے اور پوچھتی ہے ان سے کہ کیا تم دونوں میں شرم و حیا ہے؟ اس کا شوہر غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور غصے میں اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ دے مارتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لو اور یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، کبھی اپنی شکل دوبارہ مجھے مت دکھانا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بیوی اور بیٹی رو کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو ناظرین، بالآخر ان کی شادی ہو ہی جاتی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ کہانی یہاں سے ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ شادی کے 3 مہینے بعد ہی ان کے گھر عیاش اور شرابی لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص یہ دیکھ کر خاموش رہتا ہے اور کچھ عرصہ برداشت بھی کرتا ہے، لیکن آخر کار وہ بول پڑتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بیگم یہ میرا گھر ہے، کوئی عیاشی کا اڈا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو تمہاری خاطر طلاق دی اور اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی، لیکن اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ اس کی بیوی مسکرا کر کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں کردار کی کیسی ہوں؟ حالانکہ میں نے تمہیں شادی سے پہلے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے چپ چاپ برداشت کرو۔ اسی بحث کے دوران ہی 2 شرابی نشے میں ڈوبے ہوئے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں
اور جانو جانو جیسے غلط الفاظ استعمال کر کے اس کی بیوی کو بلاتے ہیں۔ اس کی بیوی یہ سنتے ہی دوڑتی ہوئی ان کے پاس چلی جاتی ہے اور ان کو اندر اپنے کمرے میں لے جاتی ہے۔ اس کے شوہر کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک کلہاڑی اٹھا کر ان شرابیوں کو ڈرا دھمکا کر اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ شرابی اگر نظر بھی آئے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں جانوروں کو چارہ ڈالنے جا رہا ہوں، تم اندر سے کنڈی لگا لو۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہی وہی شرابی ان کے دروازے پر آ جاتے ہیں اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگ جاتے ہیں کہ اس کی بیوی سنتی ہوئی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی دو شرابی ان کے ہاتھ میں پستول ہے اور وہ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ کہاں گیا وہ بدماش، ہم اسے جان سے مار ڈالیں گے، آج ہم اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے۔ اس کی بیوی انہیں پیار سے سمجھاتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، شور مت مچاؤ، وہ گھر پر نہیں ہے، اندر آ جاؤ، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ ان کو اندر لے کر چلی جاتی ہے۔ وہ ان شرابیوں سے کہتی ہے کہ جتنی تکلیف تمہیں ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف مجھے ہے تمہاری بے عزتی کی۔ یہاں شور مچانے کی بجائے جاؤ اور نشہ آور گولیاں لے کر آؤ جو میں اسے کھانے میں ملا کر دے دوں گی، اور تم لوگ بھی رات کو آ جانا، ہم لوگ مل کر اسے مار ڈالیں گے۔ اور وہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ نشہ آور گولیاں لے کر اس عورت کو دے جاتے ہیں اور وہ اپنے شوہر کو رات کے کھانے میں ملا کر کھلا دیتی ہے۔ رات کے 1 بجے وہ شرابی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس کے شوہر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر سب سے پہلے اس کا گلا کاٹتے ہیں، اس کے بعد اسی کلہاڑی کے ساتھ اس کے جسم کے باقی حصوں کو کاٹ کر لے جا کر دریا میں بہا دیتے ہیں۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، تو یہ قتل بھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ پولیس مجرموں تک پہنچ جاتی ہے اور انہیں سزا بھی ہو جاتی ہے۔ تو آتے ہیں اس بات پر کہ یہ کیوں ہوا اور کیا وجہ بنی۔ ہماری کہانی کا سبق ان مردوں کے لیے ہے، بلکہ ان عیاش مردوں کے لیے ہے جو اپنی بیوی اور بیٹی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسی بد کردار عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ہماری کہانی کو محض انٹرٹین مت سمجھیے گا، کیونکہ ہماری کہانی سے ملتے جلتے واقعات حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں جو کہ اسکرین پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی واقعات ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان کی وجہ صرف ایک ہی ہے: دین اسلام سے دوری۔ جی ہاں، جب تک ایک عورت اور مرد کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عورت کا مقام کیا ہے اور مرد کا مقام کیا ہے، تب تک ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے اور ایسے واقعات آپ دیکھتے ہی رہیں گے۔ تو ان کو روکنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے دین اسلام کی طرف راغب کریں، کیونکہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے، ایسے واقعات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے رہیں گے۔ تو آئیں ہم اس کہانی کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں گے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔